الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. میری تقریر کا عنوان ہے والد اور بیٹے کا تعلق. کیونکہ جب ہم تعلقات کی بات کرتے ہیں تو ہر ریلیشن شپ، ہر ایک انسان جس سے ہمارا رابطہ ہو رہا ہے، جس سے ہماری ڈیلنگز ہو رہی ہیں، جس سے ہمارے معاملات ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا ایک تعلق استوار ہو رہا ہے. اور ہر ایک تعلق کی نوعیت، اس تعلق پہ کرنے کے کام، اس تعلق کے رویے مختلف ہیں دوسرے تعلق سے. تو آج کی جو گفتگو ہے وہ بنیادی طور پر مخصوص ہے، فوکس ہے والد اور بیٹے کے آپسی رویوں کے اوپر کہ یہ تعلق کیوں ضروری ہے. تو 3 حصے ہوں گے میری گفتگو کے انشاءاللہ. یہ تعلق کمزور ہو تو اس کے کیا نقصانات ہیں، اور دوسرے حصے میں ہم قرآن کی وہ مثالیں دیکھیں گے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے والد اور بیٹے کے درمیان مکالمہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، اور اس مکالمے میں ہمارے پاس بہت سارے لیسنز ہیں. والد کے لیے کچھ کرنے کے کام ہیں، کچھ کرنے کے کام بیٹے کے لیے ہیں. اور تیسرے حصے میں ہم انشاءاللہ ان تمام اسباب کو ان کا اعادہ کریں گے، اس کو ایک جگہ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ والد کے کرنے کے کام کیا ہیں اور بیٹے کے کرنے کے کام کیا ہیں. یہ گفتگو انشاءاللہ ہر عمر کے والد اور ہر عمر کے بیٹے کے لیے موضوع ہوگی جو بھی شعور کی سطح تک پہنچ چکے ہیں. سب سے پہلے حصے میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ تعلق کمزور ہو تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلا جو اس کا اثر ہوتا ہے وہ بچے کی نفسیات کے اوپر ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہم بچے سے مراد لیں گے ابھی بیٹا. والد اور بیٹے کے درمیان بات ہو رہی ہے. تو جو سب سے پہلا اثر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچے کی نفسیات کے اوپر، بیٹے کی نفسیات کے اوپر. اور نفسیات میں پہلا اثر اس کا والد کے تعلق کی نسبت سے جو ہو رہا ہے وہ اس کی سیلف اسٹیم پہ ہو رہا ہے، اس کی عزت نفس پر ہو رہا ہے. 2 الفاظ ہیں، ایک ہے سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی، اور ایک ہے سیلف اسٹیم. اب اس کی اتنی عزت نفس. سیلف کانفیڈنس یا خود اعتمادی ہوتی ہے کسی ایک صلاحیت پہ، کسی ایک ایبلٹی پہ. کوئی ایک ہنر آپ کو آتا ہے تو اس کے اوپر آپ کو اعتماد ہوتا ہے کہ مجھے یہ ہنر آتا ہے. لیکن سیلف اسٹیم آپ کی پوری شخصیت کس طرح کی ہے آپ کی اپنی نظر میں، آپ اپنے آپ کو کیسا سمجھتے ہیں، آپ کی اپنی وقعت کیا ہے آپ کی نظر میں، آپ کی قدر و قیمت آپ کی نظر میں کیا ہے، اس کو کہتے ہیں سیلف اسٹیم. یہ سیلف کانفیڈنس سے اوپر کے لیول کی چیز ہوتی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بچے میں کسی ایک خاص مہارت کے حوالے سے اعتماد ہو، مطلب وہ پڑھائی اچھی کرتا ہے یا ڈرائیونگ اچھی کرتا ہے یا وہ لکھتا بہت اچھا ہے، تو اس کو اعتماد ہے کہ میں یہ کام بہت اچھے سے کرتا ہوں. لیکن اس کی اپنی نظر میں اپنی وقعت نہیں ہے. اور یہ سیلف اسٹیم فائدہ کہاں دیتی ہے؟ سیلف اسٹیم فائدہ دیتی ہے اس کی ڈیسیجن میکنگ میں، اس کی فیصلہ سازی میں. کوئی فیلئر ہو جائے، کہیں پہ ٹھوکر لگ جائے، کہیں پہ گر جائے، تو دوبارہ اٹھنے میں جو چیز آپ کو مدد دیتی ہے وہ آپ کی سیلف اسٹیم ہے کہ میں دوبارہ کیوں اٹھوں، میں اٹھ بھی سکتا ہوں یا نہیں اٹھ سکتا. تو یہ آپ کی پوری زندگی کا ایک بہت بڑا آپ کی زندگی میں کردار ادا کرتی ہے آپ کی سیلف اسٹیم. اور والد کے ساتھ جو تعلق ہے، اگر یہ تعلق بہتر نہیں ہے، اگر یہ بیٹے کا تعلق اس کے والد کے ساتھ استوار نہیں ہوا ہے، اگر اس تعلق پہ کام نہیں ہوا ہے، تو بچے کی سیلف اسٹیم بری طرح سے متاثر ہوتی ہے اور اس بچے کی اپنی نظر میں وقعت ختم ہونے لگ جاتی ہے. دوسرا جو نقصان ہوتا ہے وہ اس کے رول ماڈل کے حوالے سے ہوتا ہے. والدین کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو اچھے رول ماڈلز دیں. اور ایک بیٹے کے لیے جو سب سے پہلا رول ماڈل ہوتا ہے وہ اس کے والد ہوتے ہیں. اگر اس کا والد کے ساتھ تعلق درست نہیں ہے یا ایسی کچھ چیزیں وہ دیکھ رہا ہے جو کہ اس رول ماڈل کے لحاظ سے درست نہیں ہے، تو اس کے رول ماڈل کی یا اس کی زندگی کو پرکھنے کی، اس کی ایک مرد کو کس طرح سے گھر میں ہونا چاہیے، ایک قوام کو گھر میں کیسے ہونا چاہیے، ایک ڈیسیجن لینے والے کو گھر میں کیسا ہونا چاہیے، ایک سربراہ کی حیثیت کیسی ہونی چاہیے، یہ اس کا خاکہ تیار ہو رہا ہے والد کو دیکھ کر.
تو اگر یہ تعلق بہتر نہیں ہو رہا تو یہ خاکہ ڈسٹرب ہوگا، اس کا رول ماڈل ڈسٹرب ہوگا. وہ اپنے والد سے سیکھتا ہے کہ ایک مرد کو کس طرح سے گھر میں رہنا چاہیے، فیصلہ کیسے کرنا ہے، اپنے جذبات پہ کیسے قابو رکھنا ہے، بات چیت کیسے کرنی ہے. میں ایک کوچنگ کر رہا تھا ایک خاتون کی، اور اس میں ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی تفصیلات بتائیں. تو میں نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے شوہر بھی نیکسٹ سیشن میں اس میں شامل ہو جائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر تو اپنے آپ کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہے. میں نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی کہ انہوں نے اپنے والد کو ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. یہ تو ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس طرح کی کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ والد کی جو دیکھا دیکھی بیٹے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، بچپن سے ہی ان کو کاپی کرنے لگ جاتے ہیں، ان کو ان کی طرح بہیو کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے رول ماڈل کو اپنے والد کی صورت میں دیکھا ہوتا ہے. تو اس لیے بھی یہ تعلق بہتر ہونے کی بہت ضرورت ہے. اور تیسرا ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے بچے کی دین سے دوری کی صورت میں. دیکھیں میں نے یہ بات پہلے بھی کی تھی اور ابھی دوبارہ کر رہا ہوں کہ تربیت کے لیے تعلق کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کا تشخص اسلامی ہے، تشخص مذہبی ہے، تشخص آپ کا اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، لیکن آپ کا تعلق خراب ہے، تو وہ نہ صرف بچے کو آپ سے دور کرے گا بلکہ اس دین سے دور کر دے گا جس کی آپ اس کو تبلیغ کر رہے ہیں. تو یہ تعلق بہتر ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ بچے کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے بیٹے کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس تربیت سے پہلے کا جو اسٹیپ ہے وہ یہ تعلق ہے. اگر اس تعلق پہ کام کیے بغیر تربیت کرنے کی کوشش کی، دین پہ لانے کی کوشش کی، تو وہ الٹا دین سے متنفر کر دے گی، دین سے دور کر دے گی آپ کے اس تعلق کی کمزوری کی وجہ سے. اس کے بعد ہم گفتگو کے دوسرے حصے کی جانب پڑھتے ہیں کہ قرآن میں باپ اور بیٹی کی گفتگو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پہ ریکارڈ کی ہے. کئی ساری مثالیں ہیں، میں 4 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ہر مثال ایسی ہے کہ اس پہ مکمل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ان کے کچھ لیسنز ہم یہاں پہ دیکھیں. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عربی میں والد کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں پکارنے کے لیے، والد کو بلانے کے لیے، وہ ہے یا ابی، ایک کیجول ہے، اے میرے والد، یا والدی، اے میرے پیارے والد، اور یا ابتی. یا ابتی ان تمام میں سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ پیار، محبت، انسیت، اپنائیت اور چاہت والا ہے کہ کوئی بہت ہی پیار کے ساتھ اپنے والد کو پکار رہا ہے، بلا رہا ہے. یہ انگلش میں کہتے ہیں نا کہ I love you so much, my dear father, I love you so much، اور پھر اس کے بعد کوئی بات کہے. تو یا ابتی کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اے میرے والد، اس کا مطلب ہے میرے والد میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اپنی کوئی بات ہو رہی ہے. تو یا ابتی ان تمام میں سب سے زیادہ خوبصورتی کے ساتھ سب سے زیادہ پیار اور محبت اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. اسی طرح سے بیٹے کے لیے جو الفاظ ہیں وہ ہیں یا بنی عربی میں، اے میرے بیٹے، یا ولدی، اے میرے پیارے بیٹے، اور ایک ہے یا بنیا. یا بنیا کا جو لفظ ہے وہ اس میں ساری پیار اور محبت کو آپ ملا دیں، سارے خلوص کو ملا دیں، اور پھر جو لفظ بیٹے کو پکارنے کے لیے آتا ہے وہ ہے یا بنیا. تو 2 الفاظ یاد کر لیں. پہلا لفظ ہے یا ابتی، کیا آپ بول سکتے ہیں میرے ساتھ یا ابتی، اور ایک ہے یا بنیا. یا بنیا. تو پہلی مثال حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، سورہ صافات آیت نمبر 102. ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ نہیں رہتے، وہ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور ایک چیز ان سے ڈسکس کر رہے ہیں. کہتے ہیں قول یا بنی انی اغا فی المنام، انہوں نے کہا، کیا پکارا؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں مستقل ایک خواب دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب اوبویسلی یہ خواب بتانا والد کو اپنے بیٹے کو ایک مشکل کام ہے، ایک مطلب والدین ہیں، ایموشنز ہیں. کہتے ہیں فانظر ماذا تری، تو تم دیکھو تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں. ہم تھوڑی دیکھیں گے اس آیت کو یہاں پہ روکتے ہیں، اور یہاں پر ایک بہت بڑا لیسن والد کے لیے نکلتا ہے
یہ وہ بچہ ہے جو اب ساتھ ساتھ کام کر مطلب بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا ہے. اس بچے کو آ کے انہوں نے اپنا خواب بتایا اور کہا فنظر ماذا ترى. بہت ہی پروفاؤنڈ اسٹیٹمنٹ ہے, بہت ہی سالڈ اسٹیٹمنٹ ہے. بچے سے اس سے مشورہ کر رہے ہیں, کنسلٹ کر رہے ہیں, اس پہ حکم صادر نہیں کر رہے کہ میں نے کیونکہ خواب دیکھ لیا آؤ لیٹو میں تمہیں ذبح کرتا ہوں. اس سے کہہ رہے ہیں فنظر ماذا ترى, تم دیکھو تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں. سو والدین کے لیے والد کے لیے ایک بہت بڑا لیسن یہ ملتا ہے کہ بچوں سے, اپنے بیٹے سے مشورہ کریں, ان سے گفتگو کریں, مکالمہ کریں. تعلق کی بہتری کے لیے مکالمہ بہت ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں دھونس بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, حکم بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, مکالمہ ختم ہوتا جا رہا ہے, تو مکالمہ کریں. لیکن بیٹے کی بھی صورتحال دیکھیں. بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر, کہ اے میرے پیارے والد آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں, میں بھی آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں, میں بھی آپ سے شدید محبت کرتا ہوں. یا ابتی یا ابت افعل ما تؤمر, کہ آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ملا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے. بیٹے کے لیے کیا لیسن نکلتا ہے کہ اپنے والد کی وزڈم پہ ٹرسٹ کریں, یقین رکھیں. کوئی بھی نیکی کا کام اگر آپ کے والد آپ کو بول رہے ہیں تو بلا چونچرا اس کے لیے سر تسلیم خم کر دیں. ان کی دانائی پر, ان کی وزڈم پر, ان کی حکمت پر یقین رکھیں, اس کو اپریشیٹ کریں. اور ایک یہاں پہ پوشیدہ سبق بھی ہے والدہ کے لیے, کیونکہ والد مستقل بیٹے کے ساتھ موجود نہیں ہے. والد نے آ کے یہ گفتگو کی ہے اور بیٹا اس طرح سے اگر جواب دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک پہ والدہ نے اپنا کام کیا ہوا ہے. والد کی کریڈیبلٹی کو مینٹین کر کے رکھنا, والد کی کریڈیبلٹی کو بچوں کے سامنے رکھنا, والد کا جو کردار ہے ان کو بچوں کے سامنے شو کرنا, یہ والدہ کا کردار ہے. جو کہتے ہیں نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب پر زندگی. تو والدہ کا ایک کردار یہاں پہ ہمیں نظر آیا. لیکن کیونکہ گفتگو والد اور بیٹے کے کردار پہ ہو رہی ہے تو ہم دوسری مثال کی جانب بڑھتے ہیں. یہ مثال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کے والد آزر کے ساتھ. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ پورا قصہ ریکارڈ کیا. اس قول لأبیہ, جب انہوں نے کہا اپنے والد سے, ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے, اور یہ والد کون ہیں جو کہ بتوں کو بناتے ہیں, سپلائر ہیں اس کے, ایک اسٹیٹس ہے ان کا پورے معاشرے میں. اور آگے کی کانٹیکٹ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ والد ابیوسو فادر ہیں, یہ والد جو ہے وہ اچھے فادر نہیں ہیں. اب ان ایسے فادر سے, ایسے باپ سے ایک بیٹا گفتگو کر رہا ہے. کہتے ہیں اس قول لأبیہ, جب انہوں نے اپنے والد سے کہا یا ابتی, اے میرے پیارے والد, I love you so much, لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر, کہ آپ ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں, جو نہ دیکھ سکتے ہیں, ولا یغنی عنک شیئا, اور جو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اب اس کے بعد ہو سکتا ہے ان کے والد نے کوئی بات کی ہو, قرآن نے اس کو ریکارڈ نہیں کیا, لیکن دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ریکارڈ ہو رہی ہے. 3 آیات ہیں جو کہ یک کے بعد دیگرے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے گفتگو کی. ہر آیت شروع ہو رہی ہے یا ابتی سے, میرے پیارے والد. لیسن کیا ملتا ہے بیٹوں کے لیے خاص طور پہ, کہ اگر والد کوئی غلطی کر رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہی ہے کہ والد کوئی کام غلط کر رہے ہیں, وہ کام نہیں ہونا چاہیے, اسلامکلی بھی ٹھیک نہیں ہے, شریعت کے مطابق بھی ٹھیک نہیں ہے, گھر کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق بھی ٹھیک نہیں ہے, تو اصلاح کیسے کرنی ہے؟ پہلی بات تو یہ اصلاح کرنی ہے, صحیح بات سامنے رکھنی ہے. دوسری بات, اصلاح کیسے کرنی ہے؟ کوئی بھی بیٹا اپنے والد سے بدتمیزی نہیں کر سکتا, کسی صورت نہیں کر سکتا, چاہے کسی بھی کوئی بھی حالات ہوں. اسے پیار, محبت, عزت, اکرام, تکریم, اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اس کے بغیر بات چیت نہیں ہو سکتی. ایک والد اور باپ کی گفتگو عزت و اکرام کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ لیسن ہمیں یہاں سے ملتا ہے. پہلا لیسن, اصلاح ضروری ہے. دوسرا لیسن, اصلاح کا طریقہ کار پیار, محبت اور اپنائیت کے ساتھ ہوگا. بدتمیزی یا اپنے کندھوں کو اٹھا کر ان کے سامنے مد مقابل کھڑے ہو کر نہیں ہوگا. اسی لیے قرآن نے ایک اور جگہ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, اور ان کے سامنے اپنے پروں کو, اپنے کندھوں کو جھکا دو. من الذُّلِّ, کمزوری کے ساتھ. آپ نے دیکھا نا جب کوئی 2 پرندے اگر آپس میں لڑ رہے ہوں تو وہ اپنے پروں کو ایسے اوپر کر لیتے ہیں,
دیٹ مینس دے آر ریڈی ٹو فائٹ. اب وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. تو قرآن نے یہ محاورہ استعمال کیا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ کہ اپنے پروں کو اپنے کندھوں کو جھکا دو, گراؤنڈ پہ آ جاؤ. کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایج جیسے جیسے بڑی ہو رہی ہے, جیسے جیسے آپ کی گفتگو میں, آپ کے ہاتھوں میں, آپ کے جسم میں طاقت آ رہی ہے, آپ کے والدین کے اندر وہی کمزوری آ رہی ہے. تو اب آپ بڑے ہو رہے ہیں, والدین کمزور ہو رہے ہیں, تو اس موقع پر بھی آپ نے کمزوری کے ساتھ ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا دینا ہے. کوئی بات کی اصلاح بھی کرنی ہے تو کمزوری کے ساتھ عاجزی دکھاتے ہوئے کرنی ہے, کہ ان کو یہ نہ لگے کہ آپ ان کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, ان کو یہ نہ لگے کہ آپ ان کے مان کو توڑ رہے ہیں. پتہ چلا کہ آپ نے اصلاح کی غرض سے جو کام کیا تھا اس نے الٹا اور زیادہ آپ کے اور والد کے تعلق کو بری طرح سے متاثر کر دیا. والد کے لیے یہاں پہ ایک چھوٹا سا لیسن یہ ہے کہ جب بچے آپ سے کوئی گفتگو کرنے کے لیے آئیں, کوئی مشورہ لے کر آئیں, کوئی بات کرنے کے لیے آئیں, عمل کرنا یا نہ کرنا بات کی بات ہے, پہلے ان کی گفتگو کو سن لیا جائے. کہتے ہیں گفتگو کو سننا اور غور کرنا ضروری ہے, عمل کرنا یا نہ کرنا وہ بات کی بات ہے. تیسری مثال حضرت نوح علیہ السلام اور ان کا بیٹا. اس سے پہلے جو ہم نے مثال دیکھی, بیٹا درست حالت میں ہے, بیٹا صحیح بات کر رہا ہے, والد ایک ایکسٹریم کنڈیشن میں ہے, ایکسٹریم کفر کی کنڈیشن میں ہے, اور پھر وہ ان کو گھر سے نکال بھی دیتے ہیں اپنے بیٹے کو, ایک ایکسٹریم حالت میں ہے. بٹ اسٹل جو ان کے درمیان کی گفتگو ہو رہی ہے وہ کتنی پیار, محبت اور عزت کے ساتھ ہو رہی ہے. جو صحیح دین پر ہوگا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ظرف کو بچا کے رکھے, وہ اپنے ظرف کے مطابق گفتگو کرے. اب دوسری گفتگو ہم دیکھ رہے ہیں نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی ہے. اب اس میں باپ درست دین پر ہے اور بیٹا ایک الگ ایکسٹریم پر ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, میں یہاں پہ نہیں آؤں گا. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ کشتی جو ہے وہ پانی کے درمیان چلنے لگ گئی ہے. وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ ایک کنارے پہ تھا. یا بنی ارکب معنا, اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ اس پہ آ جاؤ. وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ اور کافروں میں سے نہ ہو جاؤ. اب اپنے بیٹے کو اگر پکار بھی رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یار یہ مشکل ہے, یہ تباہ ہو سکتا ہے, اور یہ بیٹا نافرمانی کر رہا ہے, میری بات نہیں مان رہا, اللہ کی بات نہیں مان رہا. بٹ اسٹل وہ پیار محبت وہ ختم نہیں ہوا. بہت پیار اور محبت کے ساتھ اس کو پکار رہے ہیں. بیٹے نے ان کی بات نہیں مانی, لیکن انہوں نے اپنے اس پیار اور محبت کو ختم نہیں کیا. اور یہ گفتگو ان کی چل رہی تھی. وحال بینہم الموج اور ان کے درمیان ایک بڑی موج آ گئی. پھر کسی موقع پہ ہم اس پورے واقعے کو مزید تفصیل سے دیکھیں گے. بٹ لیسن یہاں پہ یہ نکلتا ہے کہ چاہے والد ایک ایکسٹریم کنڈیشن میں ہو یا بیٹا ایک ایکسٹریم کنڈیشن میں ہو, قرآن نے ایکسٹریمز بتا دیے کہ ان ایکسٹریمز میں بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی کی عزت اور تکریم کو جو ہے وہ کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے. تو اس سے نیچے اگر کسی حالت میں موجود ہیں ہمارے والدین یا ہم کسی کا بیٹے, تو وہ عزت و تکریم کو پامال نہیں کر سکتے. جب ایکسٹریمز میں اجازت نہیں ہے تو اس کے بعد جب ماڈریٹ کنڈیشن ہوگی تو اس میں تو اجازت بالکل بھی نہیں ہے. چوتھی مثال حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے. اذ قال یوسف لابیہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابتی اے میرے والد, انی رأیت میں نے یہ دیکھا ہے 11 کوكبا کہ 11 ستارے, والشمس اور سورج, والقمر اور چاند, رأیتہم لی ساجدین میں نے یہ دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے. اب یہ ایک بچہ ہے جو کہ حیران کن کنڈیشن میں, اس کے ساتھ کچھ انہونی ہو گئی ہے, اس کے ساتھ کچھ ایسی سچویشن ہو گئی ہے جو اس کو نہیں پتہ تھی پہلے, اس کے سامنے پہلی مرتبہ ہوئی ہے. اور تعلق کی خوبصورتی دیکھیں کہ یہ بچہ جا کے سب سے پہلے کس کو بتا رہا ہے, اپنے والد کو بتا رہا ہے کہ والد میں نے یہ دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے. اور اس موقع پہ والد نے کیا کہا, والد کہتے ہیں قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا کہ اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہیں بتا دینا کہ ایسا نہ ہو وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کر لیں, تمہارے خلاف کوئی ترکیب کر لیں. بگ لیسن,
ایک بڑا لیسن یہاں پہ کیا ملتا ہے کہ ایک بیٹے کو ریئل لائف کے لیے، اس دنیا کے لیے تیار کرنا والد کی ذمہ داری ہے. اس کو صرف رینبوز میں اور ٹوائز میں اور کھیل کود تماشے میں نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس کو تیار کرنا ہے کہ آگے دنیا میں کیا کیا چیلنجز اس کے لیے آ سکتے ہیں. یہ والد کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مین اپ کریں. اس کو لڑکا ہے، اس نے قوام بننا ہے، اس نے بڑے ہو کے گھر کی ذمہ داری سنبھالنی ہے، اس نے سربراہ بننا ہے. اس کو اگر آپ نے کہانیوں میں اور فیری ٹیلز میں اگر رکھا ہے تو کل کو اس نے اسی طرح کی ذمہ داریوں پہ نبھانے کا. کل کو وہ اپنی ریئل لائف کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا. اور دیکھیں یہاں پہ والد کی گفتگو اس کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. although کہ وہ ان کو بتا رہے تھے کہ تمہارے بھائی تمہارے اگینسٹ کوئی سازش کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں سے بدگمان نہیں ہونے دیا. کہتے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ نہیں کہا تمہارے بھائی بہت برے ہیں، ان سے دور رہنا، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا. نہیں، کہا کہ شیطان انسان کا بہت کھلا دشمن ہے. یہ ہے والد کے جملوں کی قدر، والد کے جملوں کی طاقت، کہ کئی سالوں بعد اب یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کئی ایونٹس ہوئے، بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے. جیل میں چلے گئے، جیل سے بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئے، عزیز بن گئے، عزیز مصر بن گئے. اس کے بعد جو ہے وہ بہت ساری سچویشنز ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی فیملی کو دوبارہ سے ملوا دیا. تو اسی سورہ یوسف کی کچھ آخری چند آیات میں اللہ تعالیٰ ان کے دوبارہ سے ری یونین، اب فیملی ری یونین جب ہوا ہے تو اس کو وہ بتا رہے ہیں، ویژولائز کروا رہے ہیں. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ انہوں نے اپنے والد کو، اپنے والدین کو انہوں نے عرش پہ بلوایا، اوپر بلوایا، اور سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے. وَقَالَ يَا أَبَتِ، دیکھیں بلایا دونوں کو تھا، والد والدہ دونوں کو اوپر بلایا تھا، لیکن شیئرنگ کس سے کرنا ہے؟ اپنے والد سے کرنا ہے، بیکاز ایک تعلق ان کا والد کے ساتھ جو بنا ہوا ہے. وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، کہ یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا. قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، کہ واقعی میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، کہ اس نے بڑا احسان کیا کہ اس نے مجھے اس سجن سے باہر نکالا، اس جیل سے باہر نکالا. وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور ہمیں دوبارہ سے جو ہے وہ یہاں پر ملوا دیا. مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، دیٹ از دا مین جملہ، کہ اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان نزغ ڈال دی تھی، ایک پھوٹ ڈال دی تھی، اس کے بعد ہمیں دوبارہ سے یہاں پہ ملوا دیا. کیونکہ والد نے کیا کہا تھا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تو کئی سالوں بعد بھی جب انہوں نے اس کو دوبارہ سے ری فریم، کیونکہ والد نے کر دیا تھا، والد نے ذہن میں یہ ڈال دیا تھا کہ یہ سب شیطان نے کیا ہے، تو انہوں نے یہ شیطان کی طرف ہی منسوخ کیا کہ شیطان نے ہمارے درمیان یہ پھوٹ ڈال دی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے، والد کے لیے بھی، کہ بچوں کی باتوں کو، ان کے خواب کو، ان کی جو گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس کو توجہ سے سنیں، ان کو سیف اسپیس دیں کہ وہ آپ سے آ کے شیئر کر سکیں. ان کو یہ ڈر اور خوف نہ ہو کہ پتہ نہیں والد کا موڈ کس طرح کا ہوگا، یہ شیئر کریں گے تو وہ کیا بولیں گے. ان کو جو مشورے دیں وہ محبت سے دیں، اور ان کو ریئل لائف کے لیے تیار کریں. اور بیٹے کے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اپنے والد سے گفتگو شیئر کریں، اپنے والد سے بات چیت کریں، اپنے والد کو اپنے بارے میں بتائیں، ان سے آ کے گفتگو کریں. ان کی جو نصیحتیں ہیں وہ دنیا کو آپ سے زیادہ دیکھ چکے ہیں، تو جو ان کی نصیحت ہوگی وہ اور زیادہ مطلب آپ کے لیے اور زیادہ ایکسپیرینس اس میں شامل ہے. تو اس نصیحت کو جو ہے اس پہ غور کریں. گفتگو کے آخری حصے کی جانب پڑھتے ہیں کہ ہم بحیثیت بیٹے اور والد اس سے کیا اسباق لے سکتے ہیں. ایک عمومی سبق یہ ہے کہ جو محبت ہے والد اور بیٹے کے درمیان وہ انکنڈیشنل ہے. وہ اس پہ میٹر نہیں کرتی کہ والد کیا کام کر رہے ہیں اور والد کا طریقہ کار کیا ہے، یا بیٹے کے مارکس کتنے آئے ہیں، وہ اکیڈمکس میں کیسا ہے، وہ دوسری چیزوں میں کیسا ہے. وہ میٹر اس پہ کرتی ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ اس کے والد ہیں. محبت، عزت، تکریم، یہ کسی اور چیز سے کنڈیشنل نہیں ہے کہ اگر یہ ہوگا تو میں محبت کروں گا، یہ ہوگا تو میں عزت اور تکریم دوں گا، یہ ہوگا تو پھر میں ان کی عزت یا ان سے اچھے سے بات کروں گا. یہ انکنڈیشنل ہے. والد کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں کہ بچوں کو وقت دیجیے، ان سے مشورہ لیجیے، ان کو زندگی کے حقائق سکھائیے، ان کے لیے رول ماڈل بنیں.
جو کام آپ ان سے کروانا چاہتے ہیں وہ کام کر کے دکھا دیجئے اور ان کی باتوں کو سنیں۔ اسی طرح سے بچوں کے لیے جو اسباق ہمیں یہاں پہ ملتے ہیں کہ اپنے والد کے ساتھ ادب اور نرمی سے پیش آئیں، نیکی کے کاموں میں ان کی اطاعت کریں، اپنے والدین سے باتیں شیئر کریں، ان کی باتیں سنیں۔ مکالمہ آپ کے گھروں میں جب تک شروع نہیں ہوگا، والد اور بیٹے کا یہ تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا۔ ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت دعا ہمیں سکھائی ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپن پر مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ تو یہ دعا کرتے رہیں والد کے لیے، والدین کے لیے، اور اظہار محبت میں کنجوسی نہ کریں۔ بعض اوقات بیٹوں کو بڑی مشکل ہوتی ہے اپنے والد سے اظہار محبت کرنے میں، والد کو بڑی مشکل ہوتی ہے بیٹوں کو یہ بتانے میں کہ ہم تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کو گلے لگانے میں۔ لیکن یاد رکھیں آپ کا گلے لگانا ان کی سیلف اسٹیم کو بہت زیادہ بڑھا دے گا۔ وہ یہ رول ماڈلز آس پاس تلاش کرنے کے بجائے، گھر سے باہر تلاش کرنے کے بجائے، ان کو گھر میں وہ رول ماڈل مل جائے گا جس سے وہ اپنی باتیں شیئر کر سکیں، اس سے سیکھ سکیں، اس سے چیزوں کو لے کر اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں۔ اس سے نہ صرف آپ کا جو ایک جذباتی جو ذہانت ہے، آپ کا جو ایک مینٹل پیس ہے، ذہنی سکون ہے، یہ برقرار رہے گا، بلکہ یہ جو لڑکے تیار ہوں گے ہمارے گھروں کے، ہماری جماعت کے جو لڑکے تیار ہوں گے، یہ لڑکے آگے کی زندگی کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے گھر کو خود سے لے کر چلنے کے لیے، اپنی وائف کو، اپنے بچوں کو، ان کے بارے میں ڈیسیجن لینے کے لیے خود اعتماد ہوں گے۔ ان کو اپنے اوپر اعتماد ہوگا، ان کو ان کی صلاحیتیں ابھریں گی، اور انشاءاللہ ایک اچھے مضبوط گھر پیدا ہوں گے، ایک اچھے مضبوط گھر بنیں گے جس سے ہماری جماعت مضبوط ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ اس گفتگو کے جو نوٹس ہیں وہ میں نے باہر جو اسٹال ہے، بک اسٹال، وہاں پہ رکھوا دیے ہیں، تو اگر آپ نے یہ نوٹس نہیں لیے تھے تو آپ کو انشاءاللہ اس پوری گفتگو کے نوٹس مل جائیں گے، آپ وہاں سے اسکین کر کے اس کے نوٹس لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو مضبوط بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین اور بچوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کو مضبوط کرے، اور اس تعلق کی مضبوطی کے نتیجے میں جو تربیت کا کام ہے ہمارے ذمے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ کرنے والا بنائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔